بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نشیمن.pk۔ اسلامک ویڈیوز اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سعادت الدکتور احمد بن مشعل الغامدی، سعادت الدکتور حافظ محمد نصر اللہ خان و فضیلت الشیخ حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب، فضیلت الشیخ عنایت اللہ رحمانی صاحب، فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محمد بن عبداللہ شجاعبادی صاحب، میں سب سے پہلے جمعیہ خریجی جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ پاکستان کے سالانہ 5ویں اجلاس کے تمام شرکاء کو اپنی طرف سے اور امیر جماعت ڈاکٹر حافظ محمد نصر اللہ خان صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، سعودی عرب کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک روحانی تعلق ہے۔ بر صغیر کے مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کا روحانی تعلق کے ساتھ ساتھ جذباتی اور عقیدت کا تعلق بھی ہے، اور یقیناً ہم سب لوگ اس روحانی، جذباتی اور عقیدت کے تعلق میں شریک ہیں، کیونکہ وہاں بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی اور دیگر فضیلت والے مقامات ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے مسلمان سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں، اور ان محبت کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ لیکن جامعہ ام القریٰ کے متخرجین کا سعودی عرب کے ساتھ تعلق ان سب لوگوں سے کہیں زیادہ ممتاز ہے، کیونکہ ہم نے وہاں سے تعلیمی، مالی اور حج و عمرہ کے فوائد کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح کے بہت سے فوائد حاصل کیے اور کر رہے ہیں، جن کے تذکرے کا یہاں موقع نہیں ہے، اور اس تعلق کے حقوق ہمارے کندھوں پر عام مسلمانوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ سعودی عرب سے محبت کے حوالے سے ہمارے کندھوں پر چونکہ احسانات کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اس لیے ہمارے اوپر سعودی عرب کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں۔ معزز سامعین، سعودی عرب کے عالم اسلام پر خصوصاً اور عالم انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں۔ دنیا بھر میں قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ فری تقسیم کرنا، مبلغین اور مدرسین کا ابتعاث، دنیا بھر سے طلبہ کو اپنے خرچے پر بلا کر انہیں تعلیم دینا، اور تعلیمی مراحل مکمل ہونے کے بعد انہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ اور تدریس کے لیے ملازمت مہیا کرنا۔ اسی طرح پاکستان میں مساجد کی تعمیر، پسماندہ علاقوں میں راشن اور خوراک مہیا کرنا، قدرتی آفات کے سلسلے میں امدادی ٹیموں کا بروقت پہنچنا، مختصر یہ کہ اسی طرح کے رفاہی کاموں کی ایک طویل فہرست ہے جس کا احاطہ کسی ایک نشست میں ممکن ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ملک پاکستان، اور جہاں سے ہم تعلیم حاصل کر کے آئے، سعودی عرب، ان دونوں کے آپس کے تعلقات کب سے ہیں اور کیسے ہیں اور کس طرح رہے ہیں۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سقوط ڈاکا ہوا، پھر پاکستان جیسے جیسے اپنی عمر کی منزلیں طے کرتا گیا،
اس پر وقتاً فوقتاً بڑی بڑی مشکلات بھی آئیں، وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا سیلابی ریلیں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے بڑے بڑے بحران آتے رہے۔ سعودی عرب نے ہر بحران میں پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اخوت، اسلامی تعلق اور محبت کا حق ایسے ادا کیا جس طرح کوئی بڑا اور مخلص بھائی ہوتا ہے۔ آج پاکستان بڑے بڑے ممالک کی آنکھوں اور دلوں میں کیوں کھٹکتا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اس کا ایٹمی طاقت ہونا، ایٹمی توانائی کا حاصل کرنا، ایٹمی پلانٹس تیار کرنا اور ایٹمی ترقی ہی ہے۔ آج پاکستان ایٹمی طاقت میں جس منزل پر کھڑا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس ایٹمی پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں بھی سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب پاکستان میں سمٹ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کانفرنس میں ملک فیصل بن عبدالعزیز تشریف لائے، تو بھٹو نے یہ اندیا دیا کہ مسلمانوں کا ایک عالمی بینک ہونا چاہیے۔ سعودی عرب نے اس بینک کے قیام کی بھی یقین دہانی کرائی۔ اسی کانفرنس کے فوراً بعد ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس پروگرام کے آغاز سے لے کر ایٹمی قوت بن جانے تک ہر مرحلے میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا، کسی قسم کے بحران کا شکار نہیں ہونے دیا۔ اس نے زبانی کلامی تعامل نہیں بلکہ ہر معاملے میں عملی دلچسپی دی۔ اسی ایٹمی توانائی کے حصول کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک میں اندرون خانہ دشمنی شروع ہو گئی اور ایک جنگ چھڑ گئی۔ اس دشمنی اور جنگ میں پاکستان اگر استقامت کا پہاڑ اور دیوار بنا رہا تو جہاں مسلمانوں کی دعائیں شامل تھیں، وہاں سعودی عرب کی دعائیں اور تعاون پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جن میں سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ چلا، جن میں سے چند ایک کا ذکر بہت اہم ہے۔ حالیہ حکومت کے وزیر اعظم عمران خان نے ابھی وزارت عظمیٰ کا حلف بھی نہیں اٹھایا تھا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے نمائندے بنی گالا پہنچے اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی، اور اس کے بعد پوری دنیا سے، خاص کر اسلامی ممالک سے اگر پاکستان کا کسی نے پہلا دورہ کیا تو وہ سعودی عرب کا ولی عہد محمد بن سلمان ہے، جس نے پاکستان کو مالی تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کئی ایک اقتصادی پیکج دیے، کثیر مقدار تک فری پٹرول دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد جب ہمارے وزیر اعظم نے سعودیہ کا دورہ کیا تو سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ سے بڑے بڑے تاجروں کو اکٹھا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی اسے بہت سراہا گیا، تو مشرق وسطیٰ کے ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر تعاون کی یقین دہانی کروائی اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کا عہد کیا، جبکہ اس وقت مشرق وسطیٰ خود بھی کئی قسم کے اقتصادی بحرانوں میں پھنسا ہوا تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی موقع پر تعاون کی ضرورت پڑی تو سعودی عرب کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ سعودی عرب کے اتنے زیادہ احسانات کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے وزیر خارجہ سعودی عرب کی مخالفت میں بیان دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے، اور اس قسم کے بیانات اتفاقیہ نہیں ہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ غور کریں، ہمیں سعودی عرب کے حریفوں کی جولی میں نہیں گرنا چاہیے۔ محترم سامعین، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا رافضی ہمسایہ ملک پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سعودی عرب سے بھی دور کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی بھول ہے۔ ہمیں اب چوکنا ہو جانا چاہیے اور بالغ نظری کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی عمر کی 74
بہاریں گزار چکے ہیں۔ معزز سامعین، ایسے حالات میں جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے متخرجین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حضرات، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر اس صورتحال کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو پھر ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہوگا۔ آج میں اس اجلاس کے ذریعے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھیے اور اپنا کردار ادا کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنی نجی گفتگو کے ذریعے، دروس اور خطبات جمعہ کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق اور رشتہ ہے، اس کے ہم پر کیا احسانات ہیں۔ سعودی عرب کے حق میں آواز اٹھائیں۔ پاکستانی سیاستدانوں اور حکومتی عہدیداروں پر ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہم اس کے احسانات اور تعاون تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں سعودی عرب سے منہ موڑنا اپنے پاؤں پر کولہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر زندگی میں جس کسی نے بھی احسان کیا تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانوں کے، کیونکہ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی خود ہی ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ محترم، جو آگ ملک شام میں لگی ہوئی ہے، رافضی اس آگ کو کسی نہ کسی طرح سعودی عرب میں لانا چاہتا ہے۔ وہ یمن میں حوثی باغیوں کے ذریعے کوشش ہو یا ملک مصر میں اپنے خفیہ نمائندوں کے ذریعے سے۔ اس لیے اب آنکھیں بند کر کے رہنے کا زمانہ نہیں ہے، احسان فراموشی کا زمانہ نہیں ہے۔ احسان فراموشوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک ڈیل نہیں دیتا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جامعہ ام القریٰ کے متخرجین کا ایک وفد سعودی سفیر سے ملاقات کرے، اور اگر ملاقات کا ٹائم نہ مل سکے تو ایک لیٹر کے ذریعے ہمیں انہیں اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرانی چاہیے کہ پاکستان میں ہم ہر طرح سے سعودی کاز کے اوپر کام کریں گے، جو کہ پوری دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کا ضامن ہے۔ ہر سطح پر، ہر محاذ پر سعودی عرب جو مملکت الانسانیہ ہے، جو مملکت التوحید ہے، جو مملکت المحبہ ہے، ہم اس سعودی عرب کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں اور حکومت تک اس بات کو پہنچانے کے لیے ہمیں پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، اور انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ میر صاحب، سعودی عرب سے ہم سلفیوں کے تعلقات دوسری جماعتوں سے بہت مختلف ہیں۔ ہمارا سعودی عرب سے عقیدے کا تعلق ہے، ہمارا تعلق ایک سچے جذبے کا تعلق ہے، اور وہ ہمارے محسن ہیں۔ علامہ صاحب، اس محاذ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ آگے بڑھیں، جمعیہ متخرجین کے کارکنان آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر جمعیہ متخرجی جامعۃ ام القریٰ کا یہ عظیم الشان اجتماع حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات میں درار ڈالنے کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ وزیر خارجہ کے حالیہ بیان کا نہ صرف نوٹس لیا جائے بلکہ ان کی برطرفی کا بندوبست کیا جائے۔ ایسے تمام عوامل جیسے رافضی لابی وغیرہ جو پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات پر ادار کھائے بیٹھے ہیں اور ان پر نقب لگانے کی کوشش میں رہتے ہیں، انہیں بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نیز ایسے عناصر کا ناطقہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ کیا آپ سب لوگ اس قرارداد سے متفق ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کیا آپ سب لوگ اس قرارداد سے متفق ہیں؟ جزاک اللہ۔ آخر میں جمعیہ متخرجین کے ہمارے کچھ کارکنان کے
جیسے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کے بڑے بھائی ڈاکٹر احسان اللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ڈاکٹر الیاس صاحب جو جامعہ طائف میں ہوتے ہیں ان کی اہلیہ، محترم امین مکی صاحب کے والد محترم عبدالستار اور عبدالستار قاسم کے والد گرامی یہ وفات پا گئے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ان کی آخرت کی زندگی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔